أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ دائما ابدا۔ اللہ تعالی کا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا انعام، اس کا کرم کہ آج کا یوم عظیم اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ پاکستان میں چاند کے مطابق آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ اہل ایمان نماز ادا کر کے قربانی کرتے ہیں۔ اضحیٰ قربانی کے حوالے سے ہے، اضحیہ سے ہے۔ کچھ لوگ بقر عید، بقرہ عید، بقرہ عید، بکری عید، یہ نام آپ نے اپنے رکھے ہیں۔ یہ قربانی کی عید۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ رب تعالی کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اہل ایمان اس کو ادا کرتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے جاری فرمایا ہے۔ وہ چونکہ روحانی باپ ہیں اور اہل عرب کے باپ ہیں، اس لیے ان کو باپ فرمایا گیا۔ یہ ان کا وہ طریقہ جو یادگار ہے اور جس کو جاری رکھا گیا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کا لفظ قرب سے ہے، قربانی اللہ کا قرب، اس کی نزدیکی، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایمان والے کو جب یہ بتایا جائے کہ یہ رب تعالی کا حکم ہے، بس اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں نفس، یہ لفظ آپ کے لیے شاید مشکل ہوں، میں نے اسلام کی میم کے نیچے زیر لگایا، اسلام میں نفس، اپنے نفس کو اللہ کے لیے سراپا تسلیم و رضا بنا دینا، یعنی اس نفس کو ایسا بنایا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی ہر بات پر چون چراں اگر مگر نہ کرے بلکہ اس کو پوری طرح قبول کرے، دائمی طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ اور آسان کر کے معنی بتا رہا ہوں، آئیے میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ روایات کے مطابق ظاہری عمر شریف 90 برس کے قریب ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں،
رب ہب لی من الصالحین، مجھے ستھرا نیک اچھا بیٹا عطا فرما۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، مرادیں منتیں جو لفظ آپ کہتے ہیں، اللہ سے بیٹا لیا اس عمر میں جس کو آپ کے ہاں بڑھاپے کی عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ پیار کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں نشانی بیان ہوئی ہے ایمان والوں کی کہ وہ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، قرآن کی گواہی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، انسان کے لیے اس کا حصول، اس کا حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دعائیں مانگ کے بیٹا لیا ہے، بڑا پیارا ہے، جان ہے، محبت کا مرکز ہے۔ فطری طور پر اولاد سے پیار ہوتا ہے، پھر وہ اولاد جو دعائیں مانگ کے لی ہے۔ اللہ تعالی امتحان فرماتا ہے کہ ہم زیادہ پیارے ہیں یا بیٹا زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان ہوا، وہ کیسے تھے اللہ جانتا ہے، ان کی قابلیت کو، ان کی شان کو دوسروں پر ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ معلوم کرے، اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ دوسروں پر ظاہر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا پاتے ہیں، حکم ہوتا ہے اس کو اور اس کی ماں کو جنگل، بیابان، بیابان کا مطلب ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں چھوڑ آؤ۔ حکم تھا، چھوڑ گئے۔ مکہ آباد ہو رہا ہے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب جانے لگے، خاتون نے قدم تھام لیے، یہ جنگل ہے، یہاں کوئی جھونپڑی، کوئی خیمہ، کوئی مکان بھی نہیں ہے، ارد گرد کوئی کھیتی باڑی نہیں، پہاڑ ہیں، میرے اس گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، مجھ کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، نبی کی بیوی تھی، مزاج شناس تھی، مزاج پہچانتی تھی، پوچھا کہ کیا اللہ تعالی کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے ہاں کے اشارے میں سر ہلایا۔ خاتون نے کہا پھر شوق سے جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ مکہ آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے، اپنے نور نظر کو دیکھ جاتے، وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا۔ مفسرین نے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے 7 برس اور کچھ لوگوں کے مطابق 13 برس، زیادہ روایت 7 برس کی ہے، 7 سال کی عمر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ صبح کو بیٹے کو بلایا اور اپنا خواب کا واقعہ سنایا۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری،
اب تم دیکھو تم کیا کہتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ باپ بیٹے کو بلا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ آج کا نوجوان لیجئے، بچہ لیجئے، جو ہمارا ماحول ہے اس کے مطابق دیکھیے کہ باپ آج اپنے بچے سے ایسی بات کرے تو جواب کیا ملے گا؟ مگر وہ نبی کے بیٹے ہیں اور خود بھی نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 برس ہے، 6 اور 1 7 7 ایئرز۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابتی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ قرآن ہمیں پکارنے کے آداب بھی سکھا رہا ہے۔ وہ لفظ جو قرآن نے ہمیں دیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہمیں وہ لفظ پسند نہیں، ہم نے غیروں کے لفظ اپنا لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے برکت کیسے ہوگی، آپ کی اپنی تہذیب، اقدار، روایات کیسے منتقل ٹرانسفر ہوں گی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ابا جان کا لفظ سننے کو نہیں ملتا، ڈیڈی مل جائے گا، پاپا مل جائے گا، یہ لفظ اب ہمارے معاشرے سے رخصت ہو رہے۔ اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ آپ سب کی توجہ چاہوں گا، 7 برس کی عمر ہے، باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے آپ کے خواب نہیں، وہ نبی کا خواب ہے، وہ اللہ تعالی کا حکم۔ یہ حضرت اسماعیل چھوٹی عمر میں جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے۔ دوسروں کو جو اعتراض ہے کہ علم نہیں رکھتے، تو یہ لوگوں کو اعتراض جن کو ہے وہ خود علم سے خالی ہے، نبی کے لیے یہ گمان کیا جا سکتا نہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ، یہ انشاء اللہ 3 لفظ ہیں، یاد کر لیجئے۔ ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے، اللہ کا نام ہے۔ آپ لوگ اکٹھا لکھ دیتے ہیں، ان کو اکٹھا نہیں لکھنا چاہیے۔ یہ 3 الگ لفظ ہیں، انگلش میں لکھیں آپ یا اردو میں لکھیں، الگ الگ۔ ان الگ لکھیں، شاء الگ لکھیں، اللہ الگ لکھیں۔ انشاء اکٹھا لکھ دیں گے، اس کے معنی کچھ اور ہیں، اس کے معنی بنانے کے ہیں، کریٹ کرنے کے ہیں، اور یہاں شاء سے مراد چاہنے کے ہیں۔ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ مجھے ذبح کریں گے میں شور نہیں مچاؤں گا، سینے پہ ہاتھ نہیں ماروں گا، واویلا نہیں کروں گا، بے صبری نہیں کروں گا، بلکہ صبر و رضا کا مجسمہ بن کے دکھاؤں گا۔ چھوٹی سی عمر ہے اور یہ جواب ہے۔ اندازہ کیجئے، شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ سوچئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ کس بات سے محروم ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ابھی عرض کرتا ہوں،
بیٹا ذبح ہونے کو تیار، باپ ذبح کرنے کو تیار۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ ذبح ولد، اگر یہ لفظ آپ میرے لیے دوہرا دیں تو مجھے آسانی ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ ذبح ولد عربی کے لفظ ہیں بیٹا ذبح کرنا۔ معنی کیا ہے؟ بیٹا ذبح کرنا۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اصل چیز کیا تھی؟ ذبح ولد۔ فدیہ آیا، جانور بن گیا فدیہ، مگر جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، اولاد دینی پڑے، اللہ کے لیے میں کسی چیز سے پیچھے نہ ہٹوں۔ آئیے ہمیں جو ہماری نشانیاں بتائی گئی ہیں قرآن میں، ایمان والے کی نشانیاں، سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات، آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اس کی ابتدائی آیتوں میں 6 نشانیاں ایمان والوں کی بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس کو صرف پیسہ سمجھ لیا۔ یہاں رزقنا کا لفظ آیا، رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو، عطیہ، جو آپ کو دیا گیا۔ آپ کو جان دی گئی، آپ کو جسم دیا گیا، صحت دی گئی، صلاحیتیں دی گئیں، خوبیاں دی گئیں، آپ کو علم دیا گیا، سمجھ دی گئی، آپ کو اولاد دی گئی، آپ کو کیا کچھ دیا گیا۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ میں اور آپ اگر سال میں ایک مرتبہ قربانی یا زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا ہم نے سب کچھ کر لیا۔ ہم روزانہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کتنا وقت اللہ کے لیے دیا، دین کے لیے دیا، معاشرے کے لیے دیا، نیکی کے لیے دیا؟ آپ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی نیکی ہے، ٹائم ہے آپ کا۔ اگر آپ